ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلى الله عليه محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين صلى الله عليه وسلم اللهم كل وليك حجة ابن حسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات على محمد دعا ہے خدا ہم سب کی عبادتوں کو بارگاہ قبول فرمائے. جس مقصد زندگی کی خاطر یہاں جمع ہوئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے. آج طبیعت بھی زیادہ مناسب نہیں ہے کیونکہ وعدہ دیا ہوا تھا تو آنا پڑا. مسلسل 11 محرم سے سفر ہے. جتنی طاقت ہوگی اتنا آپ کی خدمت میں رہیں گے. باقی پھر کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو حاضر ہوں گے. صلی اللہ علیہ محمد مختصر عرض یہ کہ ان الحسین مصباح الہدی فرمایا حسین چراغ ہدایت ہے.
خدا ہو یا رسول ہو، وہ جب بھی مثال دیتے ہیں تو مثال مادی مثال دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا وجود مٹیریل وجود ہے۔ جب تک ہم چیزوں کو دیکھیں نہیں تب تک ہم مانتے نہیں۔ یہ انسان کی مجبوری بھی ہے، اور یہ چیز انسان کے وجود میں رکھی گئی ہے، کیونکہ ہم عالم مادہ میں رہتے ہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ حضرت موسیٰ نے اتنی تبلیغ کی، لیکن ان سارے معجزات اور تبلیغ کے دیکھنے کے بعد بھی قوم ایک ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ ہمارے لیے بھی ایک بچڑا بنا ہے۔ یعنی وہ رش کھاتے تھے کہ جب وہ عبادت کرتے ہیں تو سامنے کوئی ہوتا ہے، اور جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ خود یہی انسان کے خطا کار ہونے کی وجہ ہے کہ انسان جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور جب اسے اپنا بدن نظر آتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے میں کیا ہوں؟ جسم ہوں۔ تبھی پوری زندگی کس کے لیے لگا دیتا ہے؟ جسم کے لیے لگا دیتا ہے، اور بہت کم انسان ہیں جو حقیقت روح تک پہنچ پاتے ہیں۔ آواز بار بار چینج کرنے سے بات پڑے محمد والے۔ تبھی مسجد کا حکم ہے کہ اللہ انسان کی نیچر کو جانتا تھا کہ یہ انسان جب تک کوئی چیز دیکھے نہ تب تک محسوس نہیں کرتا۔ حالانکہ ہم اپنے گھروں میں بھی رہیں تو اللہ ہے، لیکن جب مسجد میں آتے ہیں تو اللہ کے ہونے کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ ابھی ایک جگہ بنا جس کو نام دے مسجد کا، اور بول کے بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، کعبہ بنایا گیا، تو ظاہر مٹیریل وجود ہے نا، اس نے کسی نہ کسی چیز کو دیکھنا ہے، تب جا کے اس کا ایمان خدا تک مضبوط ہو جائے۔ دوسری چیز، لوگ جب کربلا جاتے ہیں تو ہم بڑا رش کھاتے ہیں مومنین پہ، جب مولا کی زری کے سامنے بیٹھتے ہیں، کوئی زیارت پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی راز و نیاز کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ضرور ہے وہ سرزمین وہ زمین ہے جہاں پہ دن اور رات میں 70,000 ملائکہ آتے ہیں، لیکن یہی مومن کربلا میں ہوتا ہے۔ مولا کی زری کے سامنے اس سے بڑا کوئی متقی نہیں، اس سے بڑا کوئی زاہد نہیں، اس سے بڑا کوئی شریف نہیں۔ یہ اتنی شرافت ذریعہ حسین کے سامنے کہاں سے آتی ہے؟ یہ اتنی تقوی ذریعہ امام حسین کے سامنے کیسے آتی ہے؟ کیونکہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ مولا حسین مجھے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں۔ کہ میرا وجود مٹیریل ہے، مٹیریلس چیزوں کو دیکھ کر میری عقیدہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور یہی ظاہر جب حرم سے نکل کے ہوٹل پہ جاتا ہے چائے کے کپ کے لیے لگتا ہے، میں وہی کربلا ہے بندے خدا۔ صرف یہ نہیں کہ امام حسین زری کے اندر ہے اور تجھے دیکھ رہے ہیں، بلا حسین چاہے تو کہیں بھی ہمارے اوپر نظر ڈال سکتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ جب تو طواف خانہ خدا کرتا ہے تو خدا وہاں دیکھ رہا ہے، تو مکے جائے تو وہاں ہے، تو گھر میں ہو تو خدا نہیں ہے۔ تو ہمارا ادب بھی جو کیا ہے وہ کہیں پہ ہوتا ہے، کہیں پہ نہیں ہوتا۔ ہماری شرافتیں بھی اسی طرح ہیں، ایک جگہ پہ اس کا ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے، دوسری جگہ پہ وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ ہائی کہاں پر ہوتا ہے؟ جہاں ہم چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ زری کو دیکھا، امام بارگاہ میں آ گئے، مجلس میں آ گئے، علم کو دیکھا، فوراً ذہن جاتا ہے ابھی عبداللہ حسین کی طرف، مولا کی طرف۔ اب اس مٹیریل سوچ سے انسان کو باہر نکلنا ہے، اور جب تک یہ باہر نہیں نکلے گا تب تک اس کے اندر ادب عباس پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ صفت جو غازی عباس کے پاس ہے، وہ صفت جو اصحاب امام حسین کے پاس ہے، وہ صفت جو جناب سلمان فارسی کے پاس ہے، تو جب تک ہم اس نگاہ مٹیریل سے نہیں نکلتے۔ اب خدا بھی قرآن میں اور حدیثوں میں جب بھی مثال دیتا ہے مٹیریل دیتا ہے۔ اتنا بولا غیبت نہ کرو، غیبت نہ کرو، غیبتوں میں باز ہی نہیں آتا۔ اب واللہ بتائیے آپ کی نگاہ میں غیبت بڑا گناہ ہے یا زنا؟ زنا۔ حالانکہ ایسا نہیں،
گناہ غیبت کے اثرات زنا سے زیادہ ہیں، لیکن کیونکہ غیبت ایک جسمی گناہ نہیں، زنا ایک جسمی گناہ ہے، اسے ہم زیادہ فیل کرتے ہیں، اس کا تعلق جسم سے ہے۔ کبھی کہا کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اب ہم نے سنا، لیکن خدا مثال دے رہا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ مثال کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ تو اس کو ذہن میں جسمی بنا، اس کو ذہن میں کیا بنا؟ جسمی بنا، اس کو محسوس کر کہ بالکل ایسے ہے خدا خاص صاحب کا بھائی مر گیا، کوئی مومن کہے اس کی ایک بوٹی کاٹ کے کھا، کیا محسوس کرو گے؟ فرمایا جو گھن تجھے اس عمل سے آتی ہے اس عمل سے بھی آنی چاہیے۔ یہاں تک رکے نہیں ہے، فرمایا غیبت کرنے کا گناہ ایسے ہے جب لفظ بھی منبر سے ادا نہیں کر سکتا، لیکن حدیث ہے، فرمایا غیبت کرنا ایسے ہے جیسے خانے خدا کے اندر اپنے کسی محرم رشتے کے ساتھ زنا کرنا۔ اب بندہ بڑی آسانی سے مسجد میں بھی غیبت کرے، بڑی آسانی سے گھر میں بھی غیبت کرے۔ کہا جو غیور بندہ ہے وہ گناہ کو سوچے گا، اور مثال کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ تیرے ذہن میں کیا بنے؟ تجسم بنے، ایک تصویر بنے، اور جب وہ تصویر بنے تیرے اندر ایک احساس پیدا ہو تاکہ تو خود کو اس سے کیا کرے؟ دور کرے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ مولانا اتنی سخت مثال کیوں دی جاتی ہے؟ کیونکہ فعل جتنا قبیح ہو رہا ہے مثال اتنی قبیح دی جاتی ہے تاکہ تو اس کو کیا کرے؟ محسوس کرے۔ اب خدا نہ خاصہ کوئی بندہ بدکاری کرتا ہے بند کمرے کے اندر، اس کا نقصان صرف اس کی ذات کو ہے، کسی اور کو نہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ برائیوں پہ برائیاں کرتا ہے، غیبت پہ غیبت کرتا ہے، اس کا نقصان پورے معاشرے کو ہے۔ میاں بیوی کے طلاق نہ آئی، فضول میں ایک خاتون نے کسی خاتون کی برائی کر دی، کسی شوہر کی کسی خاتون کے ساتھ برائی کر دی، اس کے دل میں کیا پیدا کر دی؟ رنجش کر دی۔ یہاں تک علماء فرماتے ہیں اگر تم نے اس بندے سے جا کے معافی مانگ بھی لی اور اگر وہ تجھے معاف بھی کر دے، لیکن اس کا کیا کرے گا جس کے دل میں تم نے اس کی نفرت کو پیدا کیا ہے؟ اب یہ ٹرانسفر ہوتی جائے گی۔ تبھی احادیث میں مثالیں کون سی دی جاتی ہیں؟ جسمی مثالیں دی جاتی ہیں تاکہ اس کو کیا کرے؟ محسوس کرے، کیونکہ ہم مٹیریل دنیا میں رہتے ہیں۔ اب فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، حسین چراغ ہدایت۔ اب آپ چراغ کا تصور ذہن میں لائیے۔ چراغ کا کام کیا ہے؟ اندھیروں کو دکھانا۔ گاڑی میں ہیڈ لائٹ لگی ہوتی ہے، لاہور سے اسلام آباد جا رہے ہو، خدا نہ خاصہ موٹر کی لائٹس بند ہو گئی اور دھوپ اندھیرا ہے، اس سے تمہیں کیا نہیں ملے گا؟ راستہ نہیں ملے گا، راستہ نہیں ملے گا۔ دوسرا کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہوگا۔ اب حسین بھی چراغ ہے اور روڈ دکھانے کے لیے نہیں، حسین بھی چراغ ہے اور سوئی ڈھونڈنے کے لیے نہیں، حسین چراغ ہدایت ہے۔ جب ہدایت کا راستہ نہ ملے تو روشنی کون ڈالے گا؟ حسین ڈالے گا۔ جب تیری زندگی میں اندھیرے پڑ جائیں تو راہ حق کون دکھائے گا؟ حسین دکھائے گا۔ اور لفظ بدل کے امیر المومنین کے لیے فرمایا کہ علی والحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، اب علی کے ساتھ ہے۔ اگلا جملہ سوچنے کے لیے ہے کہ یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے۔ اب میں نے بہت سوچا یا رسول اللہ کہ یہ ممکن ہے کہ حق اور علی جدا ہو جائے؟ یہ مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہے ہیں، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں۔ فرمایا جہاں علی جاتے ہیں وہیں پہ ہم خود کو موڑ لیتا ہے۔ اپنی جملہ کیوں کہنا پڑا؟ کیونکہ نبی کو پتا تھا کہ میرے جانے کے بعد ہر بندہ نعرے حق مارے گا۔ اہل سنت کی ایک روایت ہے اصحابی کالنجوم، میرے صحابی ستاروں کی طرح ہیں۔ اب سارے ستارے آپس میں لڑ پڑے تو لوڈ شیڈنگ ہو جائے گی۔ سارے ستارے آپس میں لڑ پڑے، مجھے کیسے پتا چلے کہ میں کس کے پیچھے لڑوں؟ میرے یہاں میرے یہاں صحابیت ہے مثلا، اور سارے صحابہ عادل ہیں، اور اگر یہ آپس میں لڑ پڑے، وہ جنگ صفین ہو، وہ جنگ جمل ہو، کوئی عام شخصیتیں تو نہیں ہے نا، امت کی بڑی بڑی
بڑی شخصیتیں، بڑے بڑے برج، سارے کے سارے قرآن بھی پڑھے، حدیث بھی پڑھے، نعرے حق بھی لگائیں، علم حق بھی بلند کریں، لا حکم الا اللہ کا بھی نعرہ بلند کریں. اب یہ بیچارہ امتی کیا کرے؟ آپ یہ سوچیے خدا نخواستہ ایسا ہو نا، لیکن اگر 4-5 مجتہد ہی آپس میں لڑ پڑے، عوام بیچاری کیا کرے؟ بولے ہم کس کے پیچھے لگے؟ اگر بڑے ہی آپس میں لڑ پڑے تو فرمایا نعرے حق سب بلند کریں، یہ نہ دیکھنا کہ حق کا نعرہ لگانے والا کہاں جا رہا ہے. ذرا اور کھول کے آپ کو بیان کروں. دیکھیے ایک مرتبہ بریانی کھاتے ہوئے، بریانی میں نمک تھا. اب آپ سے کسی نے سوال کیا کہ بریانی نمکین کیسے ہوئی؟ تو میں نے کہا کہ اس نے اپنی نمکینی کس سے لی؟ نمک سے لی. آپ پانی پی رہے تھے، پانی میٹھا تھا. میں نے کہا کہ میٹھا کہاں سے ہوا، اس کی مٹھاس کہاں سے آئی؟ آپ نے کہا شکر سے اس کی مٹھاس ہے. یعنی اس نے عالیتاً کرائے پہ مٹھاس لی، اس کی اپنی نہیں. بریانی نمکین ہے لیکن نمک اس کا اپنا نہیں ہے، عالیتاً کرائے پہ لیا ہوا ہے، اس نے کسی سے لیا ہوا ہے. لیکن اگر کل کو یہ سوال کرے کہ نمک کی نمکینی کہاں سے ہے، تو آپ کہو گے نمک کو کسی سے نمکینی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ذات کے اندر ہے. آپ کہو گے گنے کے اندر مٹھاس کہاں سے آ گئی، تو میں کہوں گا گنے میں کسی سے مٹھاس لی نہیں ہے، اس کے اندر، اس کی ذات کے اندر مٹھاس ہے. تو دوسرے کہیں سے حق لیتے ہیں، علی کی ذات میں حق ہے. مولویوں کو عزت ملتی ہے کس کی وجہ سے؟ اہل بیت کی وجہ سے. ہماری عزت کرائے والی یہ ذات کا حصہ نہیں ہے. اہل بیت کو عزت ملتی ہے ان کی ذات کی وجہ سے. ہم معصوم بن سکتے ہیں پر اکتسابی مطلب ہم اپنی قسمت کو کسب کرتے ہیں. فضائل اہل بیت سن کے، فرامین اہل بیت سن کے کسب کرتے ہیں. ہمارا علم کیا ہے؟ اکتسابی ہے. اسکولوں میں، مدرسوں میں پڑھ کے، کتابیں پڑھ کے علم حاصل کرتے ہیں. لیکن اہل بیت کا علم اکتسابی نہیں ہے، لدنی ہے، عطا کرتا ہے. ان کو قسمت کہیں سے لینی نہیں ہے، پیدا ہوتے ہی عطائی ہے، عطا کرتا ہے. تو ہم ہر چیز میں محتاج ہیں، لیکن ان کے پاس جتنا بھی حسن ہے ان کی ذات کا حسن ہے. اب وہ اگر کسی کے محتاج ہیں تو خدا کے محتاج ہیں، وہ اگر کسی کے محتاج ہیں تو پروردگار عالم کے محتاج ہیں. تو فرمایا کہ چراغ ہدایت کون ہے؟ حسین بن علی ہے. لیکن اگلا جملہ بڑا پیارا ہے، وہ سفینۃ النجات. حسین صرف چراغ نہیں، کشتی نجات بھی ہے. آپ نے کہا مولانا مجھے کربلا جانا ہے، میں نے کہا پاسپورٹ بنواؤ، ویزا دو، بائی روڈ جانا ہے تو فلاں راستہ، باہر جانا ہے تو فلاں فلائٹ پکڑو، ٹکٹ لو، کربلا پہنچ جاؤ. میں نے آپ کو کیا بتایا؟ راستہ بتایا. گویا ایک چراغ دیا آپ کو کہ اس راستے سے جاؤ، بڑی آسانی سے کربلا پہنچ جاؤ گے. لیکن میں آپ کو لے کر نہیں جاؤں، راستہ صرف بتاؤں گا. تو دنیا کا ہر مولوی، دنیا کا ہر مفتی، دنیا کا ہر ذاکر تجھے جنت کا راستہ دکھاتا ہے، جنت تک لے کے نہیں جاتا. کہ حسین راستہ بھی دکھاتا ہے، کشتی پہ بٹھا کے جنت میں بھی لے جاتا.
جناب ہدایت بھی ہے اور کشتی نجات بھی ہے۔ کشتی کس سے بچاتی ہے؟ حمل سے بچاتی ہے، طوفانوں سے بچاتی ہے، تلاطم سے بچاتی ہے، اور نجات کے کنارے تک تم کو جا کے اتار دیتی ہے۔ اس کشتی میں اور سوار ہوا، حسینی بن کے جنتی بنا۔ اس کشتی میں زہیر سوار ہوا، اس کشتی میں وہب قلبی سوار ہوا۔ جب تک سوار نہ تھا وہب تو مسیحی تھا، جب سوار ہوا تو حسینی بنا۔ جب تک زہیر سوار نہ تھا تو عثمانی تھا، جب سوار ہوا تو علی کی ولایت والا بنا۔ فرمایا مجلس میں آنے سے پہلے تو جو بھی ہے، لیکن آنے کے بعد تجھے حسین اور بنا دیتے، لیکن شرط ہے کہ تو سوار ہو جا۔ دعوت ہوتی ہے نا، حضرت نوح سب کو کہہ رہے تھے آ جاؤ سوار ہو جاؤ، طوفان آنے والا ہے۔ انہوں نے کہا تو باتیں کر رہا ہے، اتنی خشکی میں طوفان کہاں سے آئے؟ حسین کی فریادیں کہہ رہے ہیں آ جاؤ، حور کا زمانہ ہے، ظلم کا زمانہ ہے، بغاوت کا زمانہ ہے، رشوتوں اور گناہوں کا زمانہ ہے، خیانتوں کا زمانہ ہے۔ آجا مجلس حسین میں، کشتی حسین میں سوار ہو جا۔ اب کشتی حسین میں سوار ہونے کے لیے کچھ نشانیاں ہونا ضروری ہے۔ ایسے تو نہیں بندہ گاڑی میں بیٹھا ایئرپورٹ پہ کھڑا ہو گیا میں نے کربلا جانا ہے، تو بندہ روکے گا بھائی ٹکٹ دکھا، پاسپورٹ دکھا، ویزا دکھا۔ حسین کی کشتی میں سوار ہونے کے لیے اور بننا پڑتا ہے۔ حسین کی کشتی میں سوار ہونے کے لیے کچھ نشانیاں انسان کے وجود میں ہونا ضروری ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں مجلس امام حسین قصہ سنانے کے لیے نہیں ہے، مجلس امام حسین تہذیب کا۔ دشمن بولتا ہے مجلسوں میں شیعہ قصے سناتے ہیں، واقع نہیں، کربلا واقعہ نہیں ہے، کربلا تہذیب ہے، کربلا تحریک ہے، کربلا سویلائزیشن، کربلا انقلاب کا نام ہے۔ یہاں بچے آتے ہیں اور بننے کے لیے، یہاں نسل اخلاق حسین کو سیکھنے آتی ہیں، یہاں نسل ادب حسین کو سیکھنے آتی ہیں۔ صرف اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ تفصیل میں اپنا مجلس بہت لمبی ہو جائے گی۔ دیکھیے اہل بیت کی زندگی کے 3 حصے۔ پہلا حصہ ان کے معجزات، ان کی کرامات، ان کا علم، ان کی عصمت۔ اس پہلے حصے سے پریکٹیکلی میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ اب وہ امام ہے، میں امام نہیں بن سکتا، وہ معصوم ہے، میں معصوم نہیں بن سکتا، وہ علم لدنی رکھتے ہیں، میں علم لدنی نہیں۔ ان پہ مسئلہ رسول پہ وحی آتی کہ میرے اوپر وحی نہیں آتی۔ وہ مسئلہ اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرتے تھے، میں کر نہیں سکتا۔ پہلا حصہ مخصوص ہے اہل بیت کا، جو ان کی فضیلت ہے، کوئی مانے نہ مانے ان کی فضیلت ہے، جس کا پریکٹیکلی میری زندگی سے کوئی لینا دینا۔ ایمان رکھنا ضروری ہے پر پریکٹیکلی میں ویسا نہیں بن سکتا۔ دوسرا اہل بیت کی زندگی کا حصہ ان کا رہن سہن، مثلا کون سے کپڑے پہنتے تھے، کن برتنوں میں پانی پیتے تھے، کیسی جوتیاں پہنتے تھے، کون سی سواریاں استعمال کرتے تھے، اس کا بھی پریکٹیکلی میری زندگی سے لینا دینا نہیں ہے۔ بعض ہے مسلمان جو دوسرے حصے کو پکڑتے ہیں، نبی بال بڑے تھے ہم بال بڑے رکھیں گے، مثلا وہ مٹی کے برتن میں پانی پیتے تھے ہم مٹی کے برتن میں پانی پیئیں گے۔ حالانکہ ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ مٹی کے برتن میں پانی پیو۔ اگر حکم معصوم ہے تو میں نے کرنا ہے، لیکن اگر حکم معصوم نہیں ہے، وہ اپنے زمانے کے حساب سے جیتے تھے، میں نے اپنے زمانے کے حساب سے جینا ہے۔ اب یہی جو باتیں کرتے ہیں نا، مٹی کے برتن میں پانی پیتے تھے، بڑی بالیں رکھتے تھے، امامہ مثلا ایسا تھا، اور وہی بندہ ایسے ہی چلاتا ہے، پھر آٹو پہ بھی سوار ہوتا ہے۔ پھر تو خنجر پر لینا، تو گدھا رکھ لینا، تو نبی کی سواری کو تو کیا تھی، وہ تھی۔ اگر فالو کرنا ہے تو ہر چیز کو فالو کرنا پڑے گا، جس سے اہل بیت نے کیا کیا ہے، منع کیا۔ شب امام اچھا لباس پہن کر بیٹھے، کسی نے کہا مولا آپ کے بابا جیسا لباس پہنتے تھے، آپ نے ویسا نہیں پہنا، مجھے دیکھیے میں نے پھٹا ہوا لباس پہنا ہوا، سادہ جوتیاں پہنی ہوئی۔ امام نے فرمایا جیسا زمانہ میرے بابا کا تھا ویسا زمانہ میرا نہیں۔ جس معاشرے میں میرے بابا رہتے تھے اس معاشرے میں میں نہیں رہتا۔ بابا غریبوں کے معاشرے میں رہتے تھے، غریبوں کے معاشروں میں امیروں والی ادائیں
نہ نکالا کرو، ورنہ ابھی مسلمانوں کے حالات بہتر ہیں، مڈل کلاس معاشرہ ہے، لہٰذا میں ویسا لباس پہنتا ہوں۔ تو یہ کاپی کرنا کہ وہ لباس کیسے پہنتے تھے، ہم تم میں تھے ایک طالب علم تھا آیت اللہ عثمہ بہجت کے پیچھے نماز پڑھی پڑتا تھا، اب چند دنوں کے بعد دیکھا وہ بہجت کی طرح چلنے لگا، اب وہ بھوکے سے بیچارے کمر ان کی تھوڑی جھکی ہوئی تھی، اب یہ جوان آدمی ان کی طرح جھکنے لگا، آسابی دے دی، کمر پہ کپڑا بھی باندھ دیا۔ میں نے کہا شکل بنانے سے کوئی بہجت نہیں بنتا، یہ تھوڑی کہ بھولیا ویسا بنا دو کہ ہم شکلیں ویسی بنائیں گے تو پتہ نہیں ہمارے اندر سیرت رسول آ جائے گی۔ نہیں میرے عزیز، جب تک صفات رسول تمہارے وجود میں نہ آئے۔ تو دوسرا حصہ ہے بیت کی زندگی کا، کپڑے کون سے تھے، کھانا کون سا تھا، یہ حصہ۔ تیسرا حصہ ہے اصول زندگی اہل بیت، جس کا پریکٹیکلی میری زندگی سے لینا دینا ہے۔ اب یہ نہیں کہا کہ مثلا علی جیسا لباس پہنو، امام نے اصل بتایا۔ اصل کیا بتایا؟ لباس وہ پہنو جو لباس سے حیا ہو، اصول بتایا۔ اب کسی بھی زمانے میں کسی بھی ثقافت کے کپڑے ہوں، صفت دیکھو کہ اس میں کیا ہونا چاہیے، حیا ہونا چاہیے۔ لباس عفت پہنو، لباس حیا پہنو، لباس ادب پہنو۔ اب کل کو یہ بولے رسول خدا نے بریانی نہیں کھائی تھی، ہم نہیں کھائیں گے، اور علی نے نہاری نہیں کھائی تھی، ہم نہیں کھائیں گے۔ اب بندے خدا، وہ عرب کا معاشرہ، اپنا غذا، تیری اپنی غذائیں ہیں، انہوں نے اصل بتایا کہ جو بھی کھاؤ حلال ہونا چاہیے، طیب ہونا چاہیے، طاہر ہونا چاہیے، غذا کوئی بھی ہو، یہ تین صفات اس کے اندر ہو۔ انہوں نے کیا بتایا؟ اصل بتایا، اصول زندگی اہل بیت، جس کا پریکٹیکلی میری زندگی سے کیا ہے، لینا دینا ہے۔ اب شیعوں میں بھی تین طبقے ہیں، شیعہ بالمعنی عموم، اصطلاحی معنی میں نہیں کہہ رہا، تم کو بولتے ہیں نا شیعہ، تین طرح کے۔ عادی شیعہ، مجلس میں آتا ہے عادتاً، محرم کا چاند نظر آیا، پڑوسی بھی پوچھے گا نا شیعہ ہو گئے کہ نہیں، اب جواب کیا دیں، کسی نہ کسی مجلس میں اس نے جانا ہے، فارملٹی والا شیعہ مجلس میں۔ دوسرا کون سا شیعہ؟ سیکولر شیعہ، لبرل شیعہ، جو صرف محرم میں شیعہ ہوتا ہے۔ تین جگہوں پہ اس کے شیعہ ہونے کا پتہ لگتا ہے، ویسے نہیں پتہ لگتا، لوگوں میں بیٹھے، انگریزوں میں بیٹھے، بے دینوں میں بیٹھے، پتہ ہی نہیں لگتا مطلب شیعہ ہے کہ نہیں ہے۔ تین جگہوں پتہ لگتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے کان گزان دی جاتی ہے، کہتے ہیں شیعہ ہے، جب نکاح کرتا ہے تو مولوی سے پتہ لگتا ہے، ویسے نہیں پتہ لگتا، نکاح کرے گا نا مولانا صاحب نکاح تو پڑھا دیجیے، اس وقت پتہ لگتا ہے بندہ شیعہ ہے کہ نہیں ہے۔ تیسرا جب مرتا ہے جنازے میں پتہ لگتا ہے، اس بیچ میں نہیں پتہ لگتا۔ اب یہ کون سا طبقہ ہے؟ سب نہیں، اکثر سیاستدان، سنگر، ایکٹر، ڈانسر، فاسق، فاجر، لیکن محرم میں مجلسیں کرتے ہیں کہ نہیں، جنازوں میں شیعوں کو بلاتے ہیں، پتہ لگتا ہے۔ دوسرا طبقہ یہ سیکولر طبقہ۔ تیسرا طبقہ وہ جو مجلس میں ہر بننے کے لیے آتا ہے، جو میں سمجھتا مار بننے کے لیے آتا ہے، جو اصول ہے زندگی اہل بیت کا فالو۔ تو کتنے شیعہ ہوئے؟ تین، اور اہل بیت کی زندگی کے کتنے حصے ہوئے؟ تین۔ اب یہ تین شیعہ اہل بیت کی زندگی کا پہلا حصہ جو ہے نا، کہ وہ امام ہیں، وہ معصوم ہیں، وہ فاتح خیبر ہیں، وہ فاتح خندق ہیں، یہ تینوں اس حصے کو مانتے ہیں۔ تینوں کیسے بھی ہوں، لیکن امام تو علی ہے، تینوں کیسے بھی ہوں لیکن ان کے مشکل کشا کون ہیں؟ علی بن ابی طالب۔ اب اگر مجلس میں علی کی تعریف ہو، یہ تینوں خوش ہوں گے کہ نہیں؟ کیسے بھی ہوں، سیاستدان ہو، سیکولر ہو، کوئی بھی ہو، لیکن جب ان کے امام کی تعریف ہوگی تو خوش ہوں گے کہ نہیں؟ خیبر پڑھو خوش ہوں گے کہ نہیں؟ خندق پڑھو خوش ہوں گے کہ نہیں؟ مولا کی ولادت کعبے میں، شہادت مسجد میں، علم علی کے فضائل پڑھوں، تقوی علی کے فضائل پڑھوں، خوش ہوں گے کہ نہیں؟ تینوں طبقے کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے۔ پھر دوسرا حصہ بیان کروں، علی بڑے سادہ زیست تھے، سادی زندگی گزارتے تھے، تینوں خوش ہوں گے کہ نہیں؟ ابھی میرے مولا ایسے تھے، فقیروں کے ساتھ بیٹھتے تھے، خوش ہوں گے کہ نہیں؟ میرے مولا ایسے تھے۔ لیکن جب تیسرا حصہ بیان کروں گا نا، دو بھاگ جائیں گے۔ تیسرے حصے کا اس کے ساتھ لینا دینا ہے، دو حصوں کا علی کے ساتھ لینا دینا ہے۔ جب بات علی کی ہو تو بندہ خوش ہوتا ہے،
لیکن جب اصول زندگی امیر المومنین کی بات ہو تو ڈائریکٹ اس کا ریلیشن کس کے ساتھ ہے؟ میری ذات کے ساتھ ہے. اب یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ میری مجلس میں مثلا کسی سیاستدان کو لا کے بٹھا دیں، مثلا رانا ثناء اللہ کو لا کے بٹھا دیں اور میں پوری مجلس پڑھوں کہ شمر کیسا ہے. پوری مجلس پڑھوں شمر کیسا ہے، سارا مجمع کس کو دیکھے گا؟ خود ہی فیصلہ کرے. جب تیسرا اصول بیان ہوتا ہے تو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ میری ذات کے ساتھ ہے. اصول زندگی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. تبھی ہم دو حصے سننے کے لیے تو ہر طبقہ سن لیتا ہے، لیکن تیسرا حصہ سننے کے لیے لوگ آتا ہے. اب خطبہ میں بھی بڑی تقسیم ہے. کچھ خطبہ وہ ہیں جو صرف پہلا حصہ پڑھتے ہیں، تو جب پہلا حصہ پڑھیں گے تو تینوں طبقے خوش ہوں گے، مجمع بڑھ جائے گا نا، تینوں طبقے سننے آئیں گے. دوسرا حصہ پڑھوں گا پھر بھی تینوں طبقے سننے آئیں گے. تیسرا حصہ پڑھوں گا دو طبقے تو بھاگ جائیں گے، ایک طبقہ کیا ہو جائے گا؟ باقی رہ جائے گا. مثلا ایک مجلس میں بے حجاب خاتون آگے بیٹھ جائے اور مولوی پوری مجلس حجاب میں پڑھنا شروع کر دے. ساری خواتین پڑھی، آج مولوی لگتا ہے تیرے لیے پڑھ رہا ہے، کیونکہ تیسرے حصے کا دینا دینا ہے نا. اب ایک طبقہ نمازی ہے، دوسرا طبقہ کبھی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، تیسرا جو سیکولر ہے اس کا تو اللہ ہی والی ہے، وہ یا جمعہ پڑھتا ہے یا عیدیں پڑھتا ہے، باقی تو نظر ہی نہیں آتا نا. عید پہ بھی اس لیے جاتا ہے کیونکہ لوگوں سے ملنا ہوتا ہے. بڑے صاحب عید پہ آئے تھے، کپڑے دکھانے ہوتے ہیں، جوتے دکھانے ہوتے ہیں، اپنی زینتوں کو دکھانا ہوتا ہے، جناب آ جاتا ہے. لیکن اب پوری مجلس نماز تو پڑھی جائے. ایک ان کے معصوم نے کہا کہ جو نماز نہ پڑھے اسے کبھی بھی ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. یہ تو بھاگ جائے گا نا. تیسرے طبقے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ میری ذات کے ساتھ. ابراہیم محمد شاہد صاحب کا نام سنا ہوگا، جنوبی پنجاب کے بہت بڑے عالم دین. ایک وڈیرے نے ان کو مجلس کے لیے بلایا. اب وڈیرے نے سنا کہ بہت بڑے عالم دین ہے، غلطی کر لی اس نے، مولانا کو بلا لیا اور اسٹیج پہ آ کے بیٹھ گئے. آج کل یہ بھی بڑا رواج ہے کہ اسٹیجوں پہ سیاستدان، مالدار، بزنس مین آ کے بیٹھ جاتے ہیں. جیسے یہ بڑے عزت دار ہے، مومنین کی کوئی عزت نہیں ہے. فرش ادا کا مطلب ہے سب خاک پر بیٹھے. حسین تجھے خاکی مزاج بنانا سکھاتا ہے. ہم آفیسر ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، سب فرش ادا میں بیٹھے ہیں. مولوی بھی اسی اوپر بیٹھتا ہے تاکہ آپ اس کو دیکھنا ہوتا ہے، ورنہ وہ بھی آتا ہی کہاں بیٹھتا ہے؟ فرش ادا میں بیٹھتا ہے. اب یہ بیٹھ گیا اسٹیج، مولانا ایسے دے گا، بڑی پگڑی، داڑھی نہیں، منہ چھکانوں تک. کبھی صاحب یہاں سے پاؤ دے رہے ہیں، کبھی یہاں سے وڈیرا تھا. مولانا نے مجلس پڑھتے 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 کہا مجمع کو، تمہیں پتا ہے شمر کیسا تھا؟ مجمع پریشان، آج تک شمر دیکھا ہے؟ نہیں قبلہ دیکھا نہیں ہے، سنا بہت ہے. آج دیکھنا چاہتے ہو؟ مجمع پریشان، مولانا شمر دکھانے لگی. آج کہا مولانا دکھائیے. عمر رسیدہ کے ہاتھ میں ایسا تھا، کھڑے ہو جاؤ. وڈیرا کھڑا ہو گیا، کہ دیکھ لو بالکل ایسا تھا. ظرف والا وڈیرا تھا. اگلے دن مجلس میں آیا، مونچھیں منڈوائی، سادہ لباس پہنا، کالا لباس دے کر تن کیا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. مجمع کو کہنے لگا خدا کی قسم مجھے نہیں تھا پتا شمر کیسا تھا. یہ قبلہ نے مجھے احساس دلایا کہ شمر اس طرح متکبر تھا کہ میں اللہ سے توبہ مانگتا ہوں اور مجھے شکر خدا ادا کرتا ہوں کہ اس مجلس نے مجھے حر بنا دیا. کبھی اہل بیت برداشت نہیں کرتے تھے کہ مومن کی عزت پاؤں. فرمایا نہ تجھے حق ہے نہ کسی کو یہ حق دینا کہ وہ تیری عزت پامال کرے. اب عزت کیسے پامال ہوتی ہے؟ کوئی گالی دے،
نہیں. کوئی مال چوری کر لے؟ نہیں. فرمایا عزت تب پامال ہوتی ہے جب کوئی تجھے بے دینی کا تانا دے. العزت للہ ہے نا. جب تیرا ناتا کوئی رب سے جدا کرے یہ بے عزتی ہے. 5 منٹ کے لیے سوچو ہماری حیثیت کیا، ہماری اوقات کیا. صبح سے شام تک ہم خطا کار اور گنہگار. جس بندے کی کوئی حیثیت نہیں حسین کے سامنے، 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہماری اہل بیت کے سامنے. اب یہ بندہ کربلا جاتا ہے، حسین کی زری کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی، آپ نے زکوٰۃ دی، آپ نے اچھائی کا اعلان کیا، آپ نے برائی سے برات کی. بھائی میں ہوں تو حسین کی گواہی دے. حسین کی گواہی دے تو زینب دے، حسین کی گواہی دے تو علی دے، حسین کی گواہی دے تو رسول دے. میری کیا اوقات ہے تو میں گواہی دے. پوچھا گیا کہ واقعاً یہ کیوں بولا گیا؟ ہر زیارت عرصہ اٹھاؤ، عاشورہ اٹھاؤ، کوئی بھی زیارت اٹھاؤ یہ جملہ ضرور ملے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نمازی تھے. میں گواہی حسین میں گواہی دے رہا ہوں حسین نمازی تھے. کیا کسی کو شک ہے؟ گواہی کہاں دی جاتی ہے؟ کہاں شک کا شائبہ ہو. کیا کسی کو شک ہے کہ امام حسین نمازی تھے؟ فرمایا بنو امیہ نے اتنا بدنام اتنا بدنام کیا کہ جب شام میں خبر پہنچی نا کہ علی صبح کی نماز میں مارے گئے تو کہہ رہے تھے کہ کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ حاشیوں اتنی گواہی دو کل کسی کی فکر میں بھی یہ نہ آئے، کسی کی سوچ میں بھی نہ آئے. الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ کہہ رہے نماز نہیں پڑھتے تھے. وہی الزام جو بنو امیہ نے اہل بیت پر لگایا، وہی الزام بنو امیہ کے حوالے شیعوں پہ لگاتے. سیم الزامات، سیم پروپیگنڈا ہے. وہاں پہ اہل بیت کو دکھایا گیا وہ دین سے دور ہے اور صرف بنو امیہ سب نہیں. یہاں انہی کے حوالے آج پروپیگنڈا کس کے خلاف کرتے ہیں؟ شیعوں کے خلاف. فرمایا اس پروپیگنڈے سے بچنا، کل کوئی تمہارے اوپر یہ تہمت نہ لگائے. سیدہ زینب جب بازار میں گئی، پتھروں کی برسات ہو رہی تھی، آواز دے کر کے کہتے پتھر مار یہ باغی کی بہن ہے. بی بی زینب فرماتی تھی پتھر مار، منع نہیں کرتی، لیکن میرے حسین کو باغی نہ